السلام علیکم ناظرین۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب روئے زمین پر تشریف لائے تھے تو اس وقت زمین کے اندھیروں سے حضرت آدم علیہ السلام کو وحشت ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو اذان سنائی تھی، اس سے آپ کی وحشت کچھ حد تک دور ہوئی تھی۔ لیکن جو اذان آج ہم سنتے ہیں نمازوں کے لیے، اس کی ابتدا مدینہ المنورہ میں ہوئی، جب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام مرتوان کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں باجماعت نماز ہوا کرتی تھی۔ تو سب کو نماز کے لیے اکٹھا کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوا کرتا تھا۔ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں ندا لگایا کرتے تھے، الصلاۃ جامعۃ، یعنی جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو لہٰذا سب جمع ہو جائے۔ یہ بڑا ہی مشکل کام تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے لیے جمع کرنے کا مشورہ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف رائے پیش کی۔ کسی نے یہودی کی طرح بگل بجانے کے لیے کہا تو کسی نے عیسائیوں کی طرح ناقوس یعنی گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا بلکہ سوچنے کا موقع دیا۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید جب یہ مشورے کے بعد گھر گئے تو بہت ہی بے چین تھے کہ وہ کیا کرے۔ انہوں نے اس بے چینی میں کھانا بھی نہیں تناول فرمایا اور وہ سو گئے۔ اسی رات ان کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ انہوں نے ان کلمات کو یاد کر لیا اور آنکھ کھلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہجد کے وقت پہنچے اور خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کلمات کے ساتھ فجر کی اذان دینے کا حکم فرمایا۔ اذان سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے چلے آئے اور عرض کیا کہ میں نے بھی انہی کلمات خواب میں سنا۔ اس کے بعد ہی اذان دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے حضرت عبداللہ بن ام مختوم بنے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان میں سب سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات ادا کیے، جن کا مطلب ہے نیند سے بہتر نماز ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پسند فرمایا۔ تو ناظرین، اس طرح اذان کی ابتدا ہوئی اور اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے اور ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرا بلاگ پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کیجیے